السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید وزڈم ہورائزن میں، وہ جہاں جہاں قرآن کی روشنی، سائنس کی حقیقت اور روحانیت کی گہرائیاں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بظاہر بہت خاموش ہے، مگر حقیقت میں اس خاموشی کے اندر پوری کائنات کی زبان چھپی ہوئی ہے۔ یہ موضوع ہے آواز کی کائنات، قرآن اور کائناتی لہروں کا راز۔ کیا واقعی کائنات میں ہر چیز بولتی ہے؟ کیا اللہ کی مخلوق ایک دوسرے سے بات کرتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پتھر، درخت، پانی اور ستارے اپنی اپنی زبان میں مسلسل گفتگو کر رہے ہوں؟ اور کیا سائنس نے واقعی ان آوازوں کے ثبوت ڈھونڈ لیے ہیں؟ آج کا یہ سفر صرف سائنس کا نہیں، صرف فلسفے کا نہیں، بلکہ قرآن کے وہ دریچے کھولنے والا سفر ہے جنہیں پڑھ کر دل ہل جاتا ہے اور عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کائنات کے اندر موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ: اللہ کا حکم تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جو کائنات کی پہلی آواز ہے، ایک ڈیوائن وائبریشن، ایک کلمہ، ایک حکم، اور پھر اس حکم کی لہریں پھیلتی گئیں اور کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ محض شاعرانہ جملہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ آج سائنس بھی یہی بتا رہی ہے کہ کائنات ایک دھماکے، بگ بینگ کے ساتھ شروع ہوئی، اور اس دھماکے کے ساتھ ساؤنڈ ویوز، وائبریشنز اور فریکوینسیز نکلی جو آج بھی کائنات کے اندر موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے تسبح لہ السماوات السبع، اللہ کی ساری والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ اسراء 44۔ ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی آواز رکھتی ہے۔ یہ آواز انسان کے کان نہیں سن پاتے، لیکن یہ حقیقت میں موجود ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جنگل کی خاموشی بھی ایک آواز رکھتی ہے؟ سمندر کی لہریں مسلسل ذکر کرتی ہیں، ستارے بھی اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہوئے ایک وائبریشن پیدا کرتے ہیں۔ یہی وہ آواز ہے جسے قرآن تسبیح کہہ رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درخت اور پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں لائف نہیں تو بھی اویئرنیس ضرور ہے۔ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور اپنی زبان میں ذکر کرتے ہیں۔ سائنس بھی آج یہ کہتی ہے کہ میٹر انینیمیٹ نہیں بلکہ ہر ایٹم کے اندر وائبریشنز ہیں۔ ہر الیکٹران ایک آسیلیشن رکھتا ہے، ہر مولیکیول ایک فریکوینسی پیدا کرتا ہے۔ گویا پتھر بھی خاموشی کی آواز رکھتے ہیں۔ جب کائنات بنی تو سائنس کہتی ہے کہ وہ ایک زبردست ایکسپلوژن تھا، لیکن اس ایکسپلوژن کے اندر صرف روشنی نہیں بلکہ آواز کی لہریں بھی پھیلی۔ ناسا نے کائنات کی بیک گراؤنڈ ریڈیشن کو ریکارڈ کیا ہے، جسے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ CMB کہا جاتا ہے۔ یہ وہ گونج ہے جو بگ بینگ کی باقیات ہے۔ گویا آج بھی کائنات کے اندر وہ پہلی آواز کی بازگشت موجود ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب کچھ کن سے شروع ہوا۔ وائبریشنز اور میٹر کی حقیقت سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز وائبریشن پر مبنی ہے۔ اگر آپ ذرات، ایٹمز کو دیکھیں تو وہ ایک جگہ جامد نہیں ہے بلکہ مسلسل حرکت کر رہے ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق کائنات کے بنیادی بلڈنگ بلاکس اسٹرنگز ہیں، اور یہ اسٹرنگز وائبریشنز کے ذریعے اپنی پراپرٹیز، میس اور چارج سپن بناتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہمیں پتھر یا لوہا لگتا ہے وہ بھی دراصل وائبریشنز کی ایک مختلف فارم ہے۔ کبھی آپ نے گلاس پر اونچی آواز ڈالی ہو اور وہ ٹوٹ جائے؟ یہ ریزوننس ہے، یعنی آواز کسی آبجیکٹ کی نیچرل فریکوینسی سے میل کھا جائے تو وہ آبجیکٹ ہلنے لگتا ہے۔ یہ فینومینن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اپنی فریکوینسی پر ٹیونڈ ہے، اور یہی فریکوینسی دراصل اس کی زبان ہے۔ جدید سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ساؤنڈ تھیراپی انسان کے جسم اور دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سننے سے سکون ملتا ہے۔ یہ صرف روحانی اثر نہیں بلکہ فزیولوجیکل حقیقت بھی ہے۔ ساؤنڈ ویوز دماغ کے نیورونز پر اثر ڈال کر ایک ہیلنگ ایفیکٹ پیدا کرتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات ایک خاموش خلا نہیں ہے بلکہ اس میں مسلسل وائبریشنز اور ویوز گونج رہی ہیں۔
नासा ने स्पेस साउंड्स रिकॉर्ड किए हैं। ये दरअसल बर्क़ी और मकनातीसी लहरों को ऑडिबल फॉर्म में तब्दील किया गया है। सुनने पर ऐसा लगता है जैसे कायनात कोई गहरा ऑर्केस्ट्रा बजा रही है। यही वो मंजर है जिसे कुरान तस्बीह कहता है, यानी हर शय अल्लाह के हुक्म पर अपनी अपनी आवाज़ में चल रही है। क्वांटम सतह पर मैटर और एनर्जी पार्टिकल्स नहीं बल्कि वेव्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिकल है और कभी वेव। जब वो वेव है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होती है, यानी एक आवाज़। यहाँ कुरान की आयत फिर हमें झंझोड़ती है, व इन मिन शै इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। बनी इसराइल 44। क्वांटम साइंस कह रही है हर चीज़ वेव है, हर वेव एक फ्रीक्वेंसी रखती है, हर फ्रीक्वेंसी एक लैंग्वेज है। ये वही है जिसे कुरान तस्बीह और जिक्र कहता है। स्ट्रिंग थ्योरी और आवाज़ का जहान जदीद नज़रिया कहता है कि कायनात के सबसे छोटे ज़रात स्ट्रिंग्स हैं। ये स्ट्रिंग्स बिल्कुल गिटार की तारों की तरह वाइब्रेट करते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट करेंगे वही इनका पार्टिकल टाइप होगा, यानी पूरा जहान एक म्यूजिकल यूनिवर्स है। और ये तसव्वुर कुरान की उस तालीम से जुड़ता है कि हर शय मुसलसल जिक्र में है। ये जिक्र दरअसल वो वाइब्रेशन है जो उसे वजूद में रखे हुए है। इंसान और कायनाती हमाहंगी। क्या आप जानते हैं कि इंसान भी इस कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा है? दिमागी वेव्स भी फ्रीक्वेंसीज पर चलती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा वेव्स। डीएनए की स्ट्रक्चर भी वाइब्रेशनल कोड्स रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वजूद भी आवाज़ पर मबनी है, और जब हम कुरान की तिलावत सुनते हैं तो ये डिवाइन साउंड हमारे वजूद की फ्रीक्वेंसी को अलाइन करती है। इसीलिए कुरान को शिफा कहा गया है। जब इंसान सुभान अल्लाह या अल्लाह अकबर कहता है तो ये महज लफ्ज़ नहीं होते, बल्कि ये भी साउंड वेव्स हैं। ये वेव्स फ़ज़ा में गूंजती हैं और कायनात के ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाती हैं। इसीलिए हदीस में आया है, ज़मीन के ज़र्रे क़यामत के दिन इस ज़िक्र की गवाही देंगे जो उन पर किया गया था। यानी आवाज़ फ़ना नहीं होती, वो कायनात के रिकॉर्ड में महफूज रहती है। जब इंसान कुरान सुनता है तो सिर्फ कान नहीं सुनते बल्कि दिल भी सुनता है। हार्ट रेट स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि कुरान की तिलावत दिल की धड़कन को सिंक्रोनाइज कर देती है। गोया दिल भी कुरान के रिदम में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि कुरान सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जो इंसान को अल्लाह से जोड़ देती है। खामोशी भी एक आवाज़ है। साइंस कहती है कि एब्सोल्यूट साइलेंस नामुमकिन है। हर जगह कुछ न कुछ बैकग्राउंड वाइब्रेशन होती है। इसीलिए जब हम जंगल या सहरा में खामोशी महसूस करते हैं तो दरअसल वो एक सतो साउंडस्केप होता है। यही वो तस्बीह है जो हमें नज़र नहीं आती, मगर कुरान कहता है वलकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। बाब पंजम, कायनाती तस्बीह और इंसान की जिम्मेदारी। कायनात का ऑर्केस्ट्रा और इंसान की बेहसी। कायनात का हर ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, लेकिन इंसान जिसे अक्ल दी गई वही अक्सर गाफिल हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पूरी कायनात एक सिम्फनी बजा रही है और इंसान अपने ही शोर में इस आवाज़ को सुनने से कासिर है। जब साइंसदान कॉस्मिक वेव्स का मुताला करते हैं तो वो सिर्फ फिजिक्स देखते हैं, मगर कुरान कहता है इन वेव्स के पीछे एक खालिक है। ये वेव्स इस खालिक की तस्बीह है, इसके हुक्म पर वजूद में है और इसी की तरफ पलटने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आवाज़ें इंसान की रूह को क्यों छू लेती हैं? क्यों एक माँ की लोरी बच्चे को सुकून देती है? क्यों अजान की आवाज़ दिल को हिला देती है? और क्यों कुरान की तिलावत सुनते ही आंखें भर आती है? ये महज जज्बात नहीं बल्कि एक कायनाती हकीकत है। इंसानी रूह भी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव है। रूह की ज़बान वाइब्रेशंस है, और जब वो वाइब्रेशन अल्लाह के कलाम से मिलती है तो रूह अपनी असल को पहचान लेती है। इसीलिए कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी यकीनन अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। ये सुकून महज ज़हनी नहीं बल्कि रूहानी और जिस्मानी है। जदीद न्यूरोसाइंस ये बताती है कि कुरान की तिलावत दिमाग की स्ट्रेस वेव्स को कम करके दिल की धड़कन को स्टेडी करती है। आयनात का ये ऑर्केस्ट्रा कब तक बजेगा? कुरान कहता है कि एक दिन सब कुछ खामोश कर दिया जाएगा। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़साइक़ा मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दी इल्ला मन शा अल्लाह। तर्जुमा,
اور سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے جسے اللہ چاہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب کائنات کی تمام آوازیں رک جائیں گی، تمام تسبیحیں خاموش ہو جائیں گی۔ وہ کازمک ہارمنی جو اربوں سالوں سے جاری ہے اچانک ایک ہی آواز پر ختم ہو جائے گی، سور کی آواز پر۔ یہاں ایک گہرا راز چھپا ہے، جس آواز سے کائنات شروع ہوئی کن، اسی آواز سے اس کا خاتمہ ہوگا۔ سور، انسان کو اللہ نے آواز کی طاقت دی ہے۔ یہی آواز کبھی دعا بنتی ہے، کبھی بد دعا، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی موسیقی کا شور۔ یہ آواز صرف ہوا میں نہیں گم ہو جاتی بلکہ کائنات میں محفوظ رہتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی کہ اس پر کون سے الفاظ ادا کیے گئے تھے۔ آج ہم سائنسی زبان میں کہیں تو ساؤنڈ نیور ڈائز، آواز توانائی ہے اور توانائی فنا نہیں ہوتی، صرف شکل بدلتی ہے۔ یعنی آپ کی ہر سبحان اللہ اور ہر اللہ اکبر کائنات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، الزلزال 4، یعنی اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یہ خبریں کیا ہیں؟ یہی آوازیں، یہ وائبریشنز، یہ لہریں جو کبھی فنا نہیں ہوئی۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کافی ایڈوانسڈ ہو جائے تو ماضی کی آوازوں کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ہزاروں سال پرانی گفتگو بھی محفوظ ہو۔ یہ وہی بات ہے جسے قرآن نے صدیوں پہلے بیان کیا کہ ایک دن سب کچھ ریکارڈ کی طرح چلا کر دکھا دیا جائے گا۔ کائنات کی سب سے بڑی آواز وہ ہوگی جب سب کچھ خاموش ہو جائے گا۔ یہ خاموشی کوئی عام خاموشی نہیں بلکہ ایک ڈیوائن سائلنس ہوگی۔ اس کے بعد صرف اللہ کی آواز باقی رہ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے لمن الملک اليوم للہ، اس دن صرف ایک ہی اعلان ہوگا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد القہار کی ہے۔ پیارے دوستو، کائنات کی یہ خاموش آوازیں ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں کہ ہر ذرہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، اور اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اپنی زبان، دل اور اعمال کو اسی تسبیح میں شامل کرتے ہیں؟ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کائنات کی اس عظیم حقیقت پر غور کر سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا انسان واقعی کائنات کی اس تسبیحی موسیقی کو محسوس کر سکتا ہے؟ اور آپ نے اپنی زندگی میں کب ایسا لمحہ محسوس کیا جب لگتا تھا کہ سب کچھ اللہ کی حمد میں گنگنا رہا ہے؟ وزڈم ہورائزن کا سفر جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم کائنات، قرآن اور انسان کے رشتے پر ایک اور حیران کن زاویہ دریافت کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔